السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پاکستان کی سیاست میں اب یہ معلوم ہوتا ہے کہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور یہ عام انتخابات ہوں گے۔ جو مسلم لیگ نون کے حلقے ہیں وہ بھی اب بات کر رہے ہیں کہ بہت سی جو پلاننگز تھی ان کی، وہ یہ ذکر کرتے نظر آتے ہیں کہ انتخابات کے بعد ہی اس پر کام ہو سکے گا۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، وفاقی وزیر ہیں سید نوید قمر، ان کے مطابق پیپلز پارٹی نے 8 اگست کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تجویز دی ہے، لیکن پاکستان کے عوام ابھی بھی انتخابات کو لے کر بے یقینی کا شکار ہیں اور لوگ عمومی طور پہ یہی سوال کرتے نظر آتے ہیں۔ ہر کوئی یہی پوچھتا ہے کہ کیا الیکشن ہو رہے ہیں یا پھر کوئی قومی حکومت آئے گی یا کوئی نگراں سیٹ اپ ایسا آ جائے گا کہ جس کو طول مل جائے گا۔ یہ سارے سوالات ہیں جو زبانیں زد عام ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو حکمراں جماعتیں ہیں وہ اگر 8 اگست کو اسمبلی تحلیل ہوتی ہے یا 13 اگست کو بھی ہو جاتی ہے تو تقریباً 30 دن کے اندر انتخابی اصلاحات بھی کرنا چاہتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میثاق معیشت کی بات بھی ہو رہی ہے۔ کیا یہ سارے کام انتخابات سے قبل ہو جائیں گے، اسمبلی تحلیل کرنے سے قبل ہو جائیں گے، یا یہ کام ادھورے رہ جائیں گے؟ اس پر بھی پروگرام میں بات کریں گے۔ دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک روایتی طور پہ بیان بازی اور سیاسی مخالفت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے سیاسی جماعتوں کے بیچ انتخابات سے قبل، اب اس کی بنیادیں بھی لگتا ہے کہ رکھ دی گئی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کو پہلے شکوہ تھا، وہ اس بات پہ رنجیدہ تھے کہ آصف زرداری اور نواز شریف صاحب نے ملاقات دبئی میں اکیلے ہی کیوں کر لی، انہیں کیوں مدعو نہیں کیا گیا، جبکہ اب تو جے یو آئی یہ بھی کہنا شروع ہو گئی کہ 2 خاندان مل کے یہ سارے فیصلے کر رہے ہیں۔ اور دوسری جانب جو ان کی بیٹل فیلڈ ہے کے پی کے، اس میں اب انہوں نے اے این پی کو بھی للکارنا شروع کر دیا ہے۔ ایمل ولی خان جو اے این پی کے صوبائی صدر ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ غلام علی کی حمایت کر کے عظیم غلطی کی ہے۔ سمر بلور صاحبہ نے بھی سنگین الزامات لگائے ہیں کرپشن کے، رشوت کے، جو گورنر کے پی کے ہیں ان پر، ان کے صاحبزادے پر، اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی شکوہ ہے اے این پی کا کہ ان کے لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب یہ سارا ماجرا کیا ہے؟ یہ حقائق کے آپٹکس فل کیے جا رہے ہیں یا حقیقتاً جے یو آئی کی اپروچ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور دیگر اتحادیوں سے مختلف ہے؟ انہی معاملات پہ بات کریں گے۔ ارشاد صاحب، پیپلز پارٹی نے 8 اگست کو اسمبلی تحلیل کرنے کی تجویز دی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں یہ اتفاق موجود ہے کہ الیکشن ہو جانے چاہیے، اور مولانا بھی کیا اس سے اتفاق کرتے ہیں یا مولانا کی اپروچ کوئی اور ہے؟ میرا خیال ہے کہ اب انتخابات کی طرف تو ملک جا رہا ہے، کیونکہ جو سب سے بڑا اندیشہ یا خدشہ تھا جو اس وقت حکمران اتحاد ہے یا ان کے جو سرپرست ہیں ان کو وہ خطرہ کافی حد تک ٹال دیا گیا ہے یا ٹل گیا ہے۔ اب یہ جو خواہش تھی کہ گلیاں ہو جان سنیاں وچ مرزا یار پھرے، تو مرزا یار کو موقع تو فراہم کر دیا گیا ہے، بلکہ سارے مرزوں کو، سارے یاروں کو۔ اب اس کے بعد فیصلہ عوام نے کرنا ہے، اور عوام کے فیصلے کے بغیر معاملات آگے بڑھتے نظر نہیں آ رہے، اس لیے انتخابات تو ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کو بہرحال داد دینی چاہیے کہ اس نے اس معاملے پر ایک موقف اختیار کیا، اصولی موقف اختیار کیا۔ ماضی کے تجربات کی روشنی میں اس نے کوئی لچک نہیں دکھائی اس ایشو پر، اور یہ مسلسل کہا، نواز شریف صاحب کو بھی باور کرانے کی کوشش کی کہ اگر انتخابات التوا کا شکار ہوتے ہیں، انتخابات وقت پر نہیں ہوتے، تو صرف اس کا نقصان کسی اور کو نہیں یا ہمارے مخالفین کو نہیں، ہمیں بھی ہوگا، اور شاید ہم سب سے زیادہ نقصان میں رہیں۔ تو میرا خیال ہے اب قائل کر لیا ہے پیپلز پارٹی نے، الیکشن کی طرف تو معاملات جا رہے ہیں، اور الیکشن ویسے ہی ہوں گے۔ شاید خاقان عباسی صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ ویسے ہی الیکشن ہوں گے جس طرح 18 میں ہوئے تھے، 13 میں ہوئے تھے، 8 میں ہوئے تھے، 3 میں ہوئے تھے۔ جس طرح پاکستان میں ایک روایت ہے کہ اس میں دھاندلی بھی ہو جاتی ہے، پری پول ریگنگ بھی ہوتی ہے، اس میں لینڈ دین بھی ہوتا ہے، ضمیروں کی خریداری اور وفاداریوں کی تبدیلی بھی ہوتی ہے۔ سارے معاملات چلتے رہے ہیں اور شاید چلیں گے۔ شفاف الیکشن کی، غیر جانبدارانہ منصفانہ الیکشن
کے جو تقاضے تھے وہ شاید اس لیے پورے نہیں ہو سکتے کہ کوئی چاہتا بھی نہیں ہے کہ اس ملک میں شفاف الیکشن ہوں اور عوام جس کو ووٹ دینا چاہیں صرف وہی اقتدار میں آئے. یہ شاید کسی کو بارہ نہیں کھاتا، تو اس لیے انتخابات کی طرف تو اب معاملہ جا رہا ہے. البتہ جو انتخابی اصلاحات کی بات ہے اور میثاق جمہوریت کی بات ہے، میثاق معیشت کی بات ہے، وہ ایک کمیٹی تو بن گئی ہے ایاز صادق صاحب کی سربراہی میں، اور اس میں پی ٹی آئی کی نمائندگی بھی موجود ہے، جناب علی ظفر صاحب کی موجودگی میں، سینیٹر علی ظفر صاحب کی. لیکن وقت اتنا کم ہے کہ کوئی بنیادی نوعیت کی اصلاحات تو ہو نہیں سکتی، اور جو اصلاحات سابقہ حکومت نے کی تھی مثال کے طور پر. ارشاد صاحب بہت زیادہ زور دیا پیپلز پارٹی نے میثاق معیشت پہ. جی، کیا اسمبلی ٹوٹنے سے پہلے میثاق معیشت کا مسودہ یا اتنا کام ہو چکا ہے اس پر یہ جماعتیں دستخط کر لیں گی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف سیاسی بات ہی رہے گی، نعرہ ہی رہے گا، یہ پھر طول پکڑ جائے گا؟ میری اطلاع یہ ہے عباس صاحب، آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، آپ کے پاس شاید زیادہ معلومات ہوں، لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ میثاق معیشت کا جو منصوبہ تھا یا تجویز تھی وہ اپنی موت آپ مر گئے، اور اب میثاق معیشت کی طرف تو کوئی پیش رفت ممکن نہیں ہے. شاید اب ضرورت بھی نہیں رہی. میثاق معیشت کی ضرورت اس وقت محسوس کی جا رہی تھی جب اندیشہ تھا کہ یہ حکومت جو کچھ کرے گی اس کو اگلی حکومت آ کے ریورٹ کر دے گی. تو اب وہ اندیشہ نہیں رہا، اور یہ صرف نعرہ ہی اب رہے گا. میثاق معیشت کی کوئی بات بظاہر نظر نہیں آتی. اگلی حکومت آنے کے بعد ممکن ہے پھر باسی کڑھی میں ابال آئے اور میثاق معیشت کی بات دوبارہ سے ہو، لیکن جس طرح 3.5 سال میں سابقہ حکومت کے دور میں میثاق معیشت نہیں ہو سکا، اب بھی 1.25 سال میں یہ نہیں ہو پایا، اور اگلے 30 دن میں بھی ہوتا نظر نہیں آ رہا. مجھے تو یہی لگتا ہے، اور یہی صورتحال جو اس کی ہے انتخابی اصلاحات کی، وہ بھی صرف لیپا پوتی شاید ہو جائے، لیکن کوئی بنیادی نوعیت کی انتخابی اصلاحات جس کے نتیجے میں ریگنگ کا مکمل خاتمہ ہو جائے، وفاداریوں کی تبدیلی کا ایک مکروہ عمل ہے اس پر قدغن لگ جائے، اس کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی. صحیح ہے. اچھا ارشاد صاحب، کیونکہ اس وقت لائم لائٹ میں مولانا ہیں، جی مولانا گیلری سے کھیل رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب سے ملاقات بھی ہو گئی، سنا کہ وزیر اعظم صاحب نے تشفی بھی کروا دی انہیں، یہ اطلاعات بھی ہیں کہ نواز شریف صاحب نے بلایا، اب وہ دبئی جائیں گے یا نہیں. لیکن ایک جانب وفاقی حکومت کے ساتھ محاذ کھول لیا، دوسری جانب ANP کے ساتھ اب ایک ٹکراؤ شروع ہو گیا ہے. یہ گیلری کو مولانا مطمئن کر رہے ہیں یا سنجیدہ نوعیت کے واقعتاً اختلافات ہیں، اور اس وقت اختلافات کر کے مولانا حکومت کو تو کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتے، پھر اور کیا مقصد ہو سکتا ہے، یا مولانا انتخابات کی طرف ان کا رجحان نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ جو اختلافات ہیں، جو ANP کے ساتھ اختلافات ہیں، وہ تو جب حکومت تشکیل پائی اور ANP کو حصہ بقدر جثہ نہیں ملا، بلکہ ANP کو یہ شکایت بھی ہے کہ آصف زرداری صاحب گارنٹر تھے ANP جب حکومت میں شامل ہوئی تھی. آپ کو معلوم ہے کہ ANP الگ ہو گئی تھی PDM سے، پیپلز پارٹی کے ساتھ، لیکن جب مشترکہ حکومت بنی، حکمران اتحاد بنا، تو ANP واپس آ گئی. تو ANP کی خواہش تھی کہ گورنرشپ ملے، اچھی وزارتیں ملیں، ان میں سے اس کو کچھ بھی نہیں ملا. دونوں جماعتوں کو، ANP کو بھی اور آفتاب شیرپاؤ صاحب کی جماعت کو بھی. اچھا، وہ ایک گلے شکوے چل رہے تھے، اوپر سے یہ نگران حکومت قائم ہوئی. تو نگران حکومت جب بنی، جو نگران وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، تو ان کی کیبنٹ جو آئین کی روح ہے اس کے مطابق نگران حکومت تشکیل نہیں پائی، کیونکہ نگران حکومت کا مقصد یہ ہے کہ ایسے غیر سیاسی افراد جن کی کوئی سیاسی وابستگی نہ ہو ان پر مشتمل ہو، تاکہ وہ غیر جانبدارانہ، منصفانہ، شفاف الیکشن کرا سکے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہاں تو جو حکومت بنی وہ اس طرح کی حکومت نہیں تھی. لیکن جو ان جماعتوں کو، مسلم لیگ نون کو بھی شکایت ہے، ANP کو بھی ہے، باقی جماعتوں کو، وہاں یہ ہوا کہ ایک حکومت تو نگران بن گئی،
لیکن عملاً ٹیک اوور کر لیا صوبے کے معاملات کو گورنر صاحب نے، جو غلام علی صاحب ہیں، جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کے عزیز، قریبی عزیز، اور اس وقت عملاً صوبہ سرحد جو ہے وہ گورنر ہاؤس سے چلایا جا رہا ہے، وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نہیں چلایا جا رہا۔ یہ ایک عام شکایت ہے۔ میں پچھلے دنوں پشاور بھی گیا تھا، میں نے خود بھی وہاں معلومات حاصل کی، پہلے بھی شکایات آ رہی تھیں۔ اب چونکہ الیکشن پروسیس کی طرف معاملات بڑھ رہے ہیں، الیکشن نظر آ رہے ہیں، تو وہ شکایات بڑھ گئی ہیں۔ اور جو ANP کی شکایات ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے بندے توڑے جا رہے ہیں اور ہمارے مخالفین کو فنڈز دیے جا رہے ہیں ترقیاتی۔ یہی شکایت امیر مقام صاحب اور دوسرے لوگوں کو بھی ہے۔ تو اس پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس دن بجا طور پر گلہ کیا کہ ایک تو یہاں ہم پر الزام تراشی ہو رہی ہے، ہماری اتحادی ہماری الزام تراشی ہمارے خلاف کر رہے ہیں، اور دوسرا دبئی میں ملاقاتیں چل رہی ہیں، معاملات طے پا رہے ہیں، اگلی حکومت کیسی ہوگی، الیکشن کب ہوں گے، الیکشن کا پروسیس کیسے چلے گا، انتخابی مہم کیسی ہوگی، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں کسی نے اعتماد میں نہیں لیا، بلانا پسند نہیں کیا جبکہ اس سے پہلے۔ اچھا، مولانا فضل الرحمان صاحب دانا آدمی ہیں، ان کا وسیع تجربہ ہے سیاست کا، اور ان دونوں جماعتوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا، تینوں کے ساتھ بلکہ کہنا چاہیے، ان کو پتہ ہے کہ یہ جتنے بھی اتحاد بنتے رہے ہیں ماضی میں یا بنتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو استعمال کر کے اپنے فوائد کے لیے ہوتے ہیں، یہ کوئی مل جل کر معاملات چلانے کے لیے کبھی اتحاد نہیں بنا۔ MRD بنی، اس کے بعد پیپلز پارٹی نے MRD کا کندھا استعمال کیا، اور اس کے بعد جب اقتدار مل گیا تو نواب نصر اللہ خان بھی منہ دیکھتے رہ گئے اور ان کے باقی اتحادی بھی منہ دیکھتے رہ گئے۔ ٹھیک، جی بالکل ٹھیک ارشاد صاحب، یہ آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ مولانا بڑا کیلکولیٹڈ چلتے ہیں اور ان کے علم میں یہ بات ضرور ہوگی۔ اچھا، ایک معاملہ اور ہے ارشاد صاحب، عید کے دوسرے دن 30 تاریخ کو غالباً جب IMF کے ساتھ جو سٹاف لیول ایگریمنٹ کی اناؤنسمنٹ تھی، گورنر ہاؤس لاہور میں پریس کانفرنس ہوئی، اس میں جو اعظم چودھری صاحب ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، لاہور پریس کلب کے بھی پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے کوئی سوال کیا اور پھر اس کے بعد سنا کہ وہ انٹائٹلڈ تھے جو سرکاری ادارہ ہے اس کے ساتھ، PTV کے ساتھ، اور بعد میں اب انہیں نوکری سے نکال دیا گیا، جبکہ مریم اورنگزیب نے تردید کی کہ وہ اس PTV کے ساتھ نہیں تھے انٹائٹلڈ۔ یہ آپ وہاں پر موجود تھے، ایکچولی ہوا کیا؟ جب اعظم چودھری نے سوال کیا تو وہ کیا وزیر اعظم صاحب کو ناگوار گزرا، اور ان کا سوال اصل میں کیا تھا؟ اچھا، اعظم چودھری صاحب اتفاق سے میرے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے، اور سجاد میر صاحب تھے اور اعظم چودھری صاحب تھے، یہ ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی ان کے قریب ہی تھا۔ اعظم چودھری صاحب نے جو سوال کیا بڑا مہذب، بڑا شائستہ لہجے میں، اور بڑا یعنی جو ان کا ایک، ویسے بھی اعظم چودھری صاحب جو ہیں وہ ایک مہذب اور شائستہ آدمی ہیں، شائستہ انداز میں بات کرتے ہیں، وہ کبھی کوئی ایسی لب و لہجہ اختیار نہیں کرتے جو قابل اعتراض ہو۔ انہوں نے وزیر اعظم صاحب سے یہ سوال کیا کہ اس وقت جو ہمارا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا دباؤ کا شکار ہے، اس پر قدغنیں لگی ہوئی ہیں، تو آپ وزیر اعظم ہیں اس ملک کے، آپ ماضی میں آزادی صحافت کے علمبردار رہے ہیں، تو اس کے بارے میں کچھ فرمائیں اور اس پابندیوں کو اور اس جبر کو ختم کریں۔ اور وزیر اعظم صاحب نے کوئی برا نہیں منایا، انہوں نے بڑے ہی دھیمے انداز میں کہا کہ بالکل میں اس کا حامی ہوں، اگرچہ میں نے کہا ہوا ہے اپنی کیبنٹ کو بھی، وزارت اطلاعات کو بھی، کہ صحافیوں کو کوئی شکایت کا موقع نہیں ملنا چاہیے، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کی آزادی پر کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے باوجود اگر کوئی ہے کمی بیشی ہے تو ہم ایڈریس کریں گے، اور میں مریم اورنگزیب صاحبہ سے یہ کہوں گا کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں۔ یہ وزیر اعظم کے الفاظ تھے۔ اس کے بعد مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ پوائنٹ آؤٹ کریں، کوئی اگر کیس ہے تو ہم اس کو بالکل دیکھیں گے۔ اور پھر انہوں نے ماضی کا حوالہ دیا کہ ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا وہ بھی آپ کے علم میں ہے،
تحریک انصاف کی حکومت کے دور میں مطیع اللہ جان کے ساتھ جو ہوا، ستور کے ساتھ جو ہوا، باقی جو معاملات ہوئے، اور انہوں نے بھی اسی وزیر اعظم والے لب و لہجے میں، کوئی اس میں تلخی نہیں تھی، جواب دیا۔ ایک اور سوال بھی انہوں نے کیا تھا، اس کا بھی جواب دیا، غالباً وہ سوال ان سے تھا جناب وزیر خزانہ سے، اسحاق ڈار صاحب سے، انہوں نے بھی اس کا جواب دے دیا۔ تو اس وقت تو ہمیں قطعی محسوس نہیں ہوا کہ یہ سوال کسی کو ناگوار گزرا ہے، یا یہ سوال ناگوار تھا، یا ان کا لب و لہجہ جو تھا وہ ناگوار تھا۔ ایک عمومی سا سوال تھا اور اس کا جواب دے دیا گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ جناب وہ بیسیکلی پی ٹی وی کے مستقل ملازم نہیں ہیں، بلکہ ان کے جو مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی آج بتایا ہے کہ ان کا ایک پینل ہے اینالسٹ کا، اس میں وہ شامل ہیں، اور وہ ظاہر بات ہے کہ وہ اس کا کوئی طریقہ کار ہوگا، وہ کانٹیکٹ ہے نہیں ہے یہ ہمیں نہیں پتہ۔ تو ان کو اسی محفل میں فوری طور پر پریس کانفرنس ختم ہونے کے بعد کنوے کیا گیا کہ جی آج سے آپ کا اس پینل سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دن بھی اس پریس کانفرنس کے بعد ایک ڈسکشن ہونی تھی، پینل ڈسکشن ہونی تھی اسی پریس کانفرنس پر، جس میں ان کو کہا گیا تھا، اور سجاد میر صاحب کو کہا گیا تھا، اور سلمان غنی صاحب کو کہا گیا تھا کہ آپ لوگ شامل ہوں گے، اور پھر انہیں کنوے کیا گیا کہ جی آپ تشریف نہ لائیں پی ٹی وی میں، کیونکہ آپ کا نام پہ کاٹا لگ گیا ہے، تو اب وہ دونوں صاحبان جو ہیں یا کوئی اور اس میں شامل ہوں گے۔ تو ہمیں تو خود حیرت ہے اس بات پہ کہ ایک سوال عمومی نوعیت کا، جس میں کوئی ذاتی رنجش کا شائبہ نہیں ہے، ذاتی سوال نہیں ہے، اور حکومت کے خلاف بھی سوال نہیں ہے، اور حکومت سے وضاحت ایک مانگی گئی ہے، اور اس وقت تو کسی نے برا نہیں منایا۔ بعد میں بعض اوقات شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بھی اپنا کام کر دکھاتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے وزیر اعظم کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور جو بھی صورت حال ہے، وہ پریس کلب کے صدر ہیں، اگر پریس کلب کا صدر آزادی صحافت کی بات نہیں کرے گا، یا کوئی سی پی این ای کا صدر ہوگا، اے پی این ایس کا صدر ہوگا، تو وہ تو آزادی صحافت کی بات کریں گے، یہ ان کے فرائض میں شامل ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب، ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو موقف جانیں گے جو کے پی کے میں یہ دو جماعتوں کے درمیان اب چپکلی شروع ہو گئی ہے، ان جماعتوں کا ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے جے یو آئی کے سینئر رہنما اور ترجمان پی ڈی ایم بھی ہیں حافظ حمداللہ صاحب نے۔ حمداللہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ حمداللہ صاحب، پیپلز پارٹی نے 8 اگست کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تجویز دی ہے، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے 3 مہینے کا ٹائم الیکشن کے لیے مل جائے گا۔ کیا آپ بطور اتحادی، حکومت کے اتحادی ہونے کے، اس تجویز سے متفق ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، جو تجویز آپ کی سے میں سن رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے 8 اگست کی تجویز دی ہے، اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ شاید اس کا علم مولانا صاحب کو بھی نہ ہو، اور شاید اس کا علم پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں میں سے کسی کو بھی نہ ہو، اور حکمران اتحاد میں شامل جماعتوں میں بھی کسی کو بھی نہ ہو سوائے پی ایم ایل این کے۔ تو لہٰذا آج تک جو ہم آ رہے ہیں تو فیصلے جو بھی ہوئے ہیں ماضی میں وہ مشاورت سے ہوئے ہیں، بہت تلخ مراحل آئے، بہت مشکل مراحل آئے، نشیب و فراز آیا، تو اس میں پی ڈی ایم کی تحریک کا بہت بڑا حصہ اور کردار رہا ہے، اور بالخصوص مولانا صاحب کی قیادت میں کہ ایک زمانہ ایسا آیا کہ پی ڈی ایم تجزیہ نگار، دانشور، صحافی حضرات، سیاسی پارٹیاں یہی کہتے رہے کہ پی ڈی ایم کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو لہٰذا جو بھی فیصلہ ہوگا، یہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی نے کیا تجویز دی ہے۔ تجویز دینا ہر پارٹی کا اپنا حق ہے، اور دے بھی سکتی ہے ہر پارٹی، اور قیادت بھی، لیکن فیصلہ وہ ہوگا جو ایک متحدہ پلیٹ فارم پر، جو حکمران اتحاد کی پلیٹ فارم ہو، یا پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم ہو، یا حکومت میں شامل جماعتیں ہوں۔
فیصلہ وہ کرے گی، تجویز جو بھی پارٹی ہو وہ تجویز دے سکتی ہے۔ حضرت یہ فرمائیں کہ آپ کی جو جمعیت علماء اسلام کی مولانا فضل الرحمان کی خدمات ہیں، ماضی کو چھوڑ بھی دیں، یہ 4 سال 4.5 سال جو سابقہ حکومت کے دوران ہیں، پی ڈی ایم کو آپ نے اکٹھا بھی کیا، اکٹھا رکھا بھی، جب پیپلز پارٹی الگ ہو گئی تب بھی اس کا وجود برقرار رہا، آپ نے ہی مارچ کیے بھرپور قسم کے، باقی جماعتیں تو خاموش تھی یا پھر اسمبلی میں کچھ بول لیتی تھیں۔ اس کے باوجود یہ کیا وجہ ہے کہ اب جب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مل بیٹھتے ہیں یا کچھ تجاویز یا تبادلہ خیال ہوتا ہے، جمعیت علماء اسلام کو اگنور کیا جاتا ہے؟ اس کی کوئی خاص وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ارشاد صاحب، دیکھیں بات یہی تو مولانا صاحب نے اظہار کیا خفگان کا، یا کوئی گلہ شکوہ سمجھتے ہیں، گلہ شکوہ یا اظہار ناراضگی، یا وہ صورتحال جو سامنے ہو کہ اس مشاورت کا جو دبئی میں میاں صاحب اور اسف علی زرداری صاحب کے درمیان جو بھی باتیں ہو رہی ہے، کم سے کم پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کو، یا مولانا صاحب بیست سربراہ پی ڈی ایم اور پی ایم ایل این پی ڈی ایم کا حصہ ہے، اور حکمران اتحاد کا حصہ پیپلز پارٹی بھی ہے اور ہم بھی، تو ہمیں تو اعتماد میں نہیں لیا اور ہمیں مشاورت سے باہر رکھا۔ تو مولانا صاحب نے اس کا اظہار برملا کیا۔ یہ بات بھی آپ کی بالکل صحیح ہے کہ جو جو تحریک مولانا صاحب نے چلائی تنہا جمعیت علماء اسلام کی پلیٹ فارم سے 25/18 سے لے کر پھر 20 ستمبر آپ کو یاد ہوگا 2020 کو غالباً پی ڈی ایم کی تشکیل ہوئی، اس وقت سے لے کر پھر مارچ اور اپریل میں جب سینٹ کے انتخابات تھے 2021 میں، پیپلز پارٹی اور اے این پی پی ڈی ایم چھوڑ کے چلی گئی، پھر باتیں یہی ہو رہی تھی کہ پی ڈی ایم تتر بتر اور ختم ہو گئی، اے این پی اور پیپلز پارٹی کے بغیر پی ڈی ایم نہیں چل سکے گی، لیکن مولانا صاحب نے اس کو انٹیکٹ رکھا، مولانا صاحب نے جوڑ کے رکھا، اس میں جان رکھا، تو لہٰذا یہاں تک پہنچ گئی کہ عدم اعتماد ہوئی، جو کہ جمعیت علماء اسلام حکومت کرنے کے حق میں نہیں تھی، وہ الیکشن کی طرف جانے کے حق میں تھی، جیسے کہ ابتدا میں جمعیت علماء اسلام اسمبلی میں جانے کے حق میں نہیں تھی کہ اسمبلی چھوڑ کے ہمیں روڈوں پہ جانا ہے، لیکن یہ پارٹیوں کی مشاورت ہوئی، جمعیت علماء اسلام نے اکثریت کو دے کر اس کے ساتھ لے کر یہاں تک پہنچے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اب مستقبل میں جو فیصلے ہونے ہیں، آپ کے پاس 50 یا 55 دن ہے، اور اگست میں اسمبلی کی مدت ختم ہونے والی ہے، اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ تو اس میں بھی پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں اور حکمران اتحاد میں شامل جماعتوں کی ذمہ داری بنتی ہے ان کی سربراہان کا کہ وہ آپس میں بیٹھ کے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے، حکمت عملی کیا ہوگی جو پاکستان کے حق میں ہو اور قوم کے حق میں ہو، جمہوریت اور سیاسی استحکام اور معاشی استحکام اس نتیجے میں آ سکے۔ تو یہ مشاورت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہی سوال ہے جو آپ نے ارشاد عارف صاحب آپ نے سوال کیا، یہی سوال مولانا صاحب نے اٹھایا کہ اس اہم مرحلے پر پھر مشاورت سے پی ڈی ایم کو، پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کو، حکمران اتحاد میں شامل جماعتوں کو اور بیست سربراہ پی ڈی ایم مولانا صاحب کو باہر کیوں رکھا؟ لیکن حافظ صاحب میرا جو سوال ہے، میرا سوال غیر معمولی ملاقات نہیں تھی، اس میں تو کوئی ایسی بات ہوئی نہیں ہے۔ نہیں، میرے خیال میں آپ خود اندازہ لگائیے کہ اسف علی زرداری صاحب یہاں سے جاتے ہیں دبئی، اور میاں نواز شریف صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، وہ لندن سے دبئی آتے ہیں، اور پھر بچے بھی یہاں سے پہنچ جاتے ہیں دبئی۔ آپ کے خیال میں وہ صرف سیر اور تفریح کے لیے گئے وہاں، یا برج خلیفہ دیکھنے کے لیے گئے؟ کچھ باتیں تو تھی، میڈیا پر آپ بھی سن رہے تھے، میں بھی سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا، پوری قوم سن رہی تھی، تو یہی وجہ ہے، آپ لوگ لکھتے بھی رہے کہ کیا باتیں ہو رہی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک مشاورتی ٹیم پی ڈی ایم کے نام سے ایک اتحاد، حکمران اتحاد کے نام سے ایک ایسی اتحاد جو بات کرتی ہے، وہ اتحاد بات کر رہا ہے پاکستان کی استحکام کا، معاشی استحکام کا، جمہوری استحکام کا، آئین کی بالادستی اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی، یہ تنہا ایک پارٹی یا دو پارٹی نہیں کر سکتی، ان تمام کو مشاورت میں شامل کر کے آگے بڑھنا ہوگا۔ تو مولانا صاحب نے
صرف یہ بات کی. اگر اس میرے خیال میں یہ تو مولانا صاحب نے وہ بات کی جو جمہوریت کے بھی فائدے میں اور جمہوری تقاضا بھی یہی ہے, سیاست کے بھی فائدے میں, اور ان دو بڑی پارٹیوں میں سے جس پارٹی کی بھی حکومت آئے گی, آپ یہ لکھ لے, جس پارٹی کی بھی حکومت آئے گی وہ اپنی تنہا حکومت نہیں بنا سکے گی, نہیں بنا سکے گی, پھر ضرورت پڑے گی. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ چلنا ہے تو مشاورت سے چلنا ہے. نہیں, آپ سے میرا جو سوال تھا وہ برقرار ہے کہ آپ نے آخر کوئی اسیسمنٹ تو کی ہوگی, آپس میں سوچا تو ہوگا کہ آپ کو باہر کیوں رکھا جا رہا ہے مشاورت سے. اس کی بھی تو کوئی وجہ ہونی چاہیے جو آپ کے علم میں ہوگی. مجھے یہ بتائیے, کیا جمعیت علماء اسلام یا پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں خود باہر بیٹھی ہیں؟ جب ایک کیبنٹ میں بیٹھی ہیں, اسمبلی میں تمام جماعتیں ایک فورم پر ہے, تو سارے ان ہے, سسٹم کے اندر ہے, کوئی بھی پارٹی باہر نہیں ہے. تو جب بات مشاورت کی آتی ہے, نوبت آتی ہے, ایک اہم سٹیج پر ہم پہنچ گئے, تو آپ بتائیے پھر مشاورت میں دو پارٹیاں ہونی چاہیے یا تمام پارٹیوں کو شامل ہونا چاہیے, تمام قیادت کو شامل ہونا چاہیے؟ یہ تو ان سے پوچھنا چاہیے. لیڈنگ پارٹی جو پی ایم ایل این ہے, حکمران اتحاد میں شامل جو پیپلز پارٹی ہے, کہ آپ نے دیگر پارٹیوں کی قیادت کو اور پی ڈی ایم کے سربراہ کو کیوں باہر رکھا؟ یہ جواب تو ان کو دینا چاہیے. شاید خاقان عباس صاحب کہتے ہیں نا کہ دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, وہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں, تو ضروری تو نہیں کہ جب بھی وہ ملیں تو جمعیت علماء اسلام کو اس میں بٹھائیں, کیونکہ وہ دو بڑی جماعتیں ہیں, وہی فیصلے مستقبل کے کریں گی. اگر وہی دو پارٹی فیصلے کریں گے تو پھر حکومت بھی وہی دو پارٹی کو بنانا چاہیے تھا کہ وہ بنا سکتی تھی. اور شاید خاقان عباسی صاحب کے احترام میں یہ عرض ہے, وہ تو حکومت کی ہمیشہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں حکومت میں نہیں ہوں, پی ایم ایل این میں ہوں. وہ یہ بتائیے کہ وہ پی ایم ایل این کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ بات کی یا حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ بات؟ وہ سیکرٹری جنرل ہیں پی ڈی ایم. دو پارٹیاں حکومت میں ہے, وہ آپ صاحب سیکرٹری جنرل ہیں پی ڈی ایم کے, تو ٹھیک ہے نا, دو پارٹی دونوں حکومت میں ہے, دونوں حکومت میں ہے. جب دونوں حکومت میں, اگر آج کی بات ہوتی ہے حکومت کے حوالے سے, تو دیگر پارٹیاں کہاں ہیں, ان کی قیادت کہاں ہے؟ اگر مستقبل کے حوالے سے بات ہوگی تو مستقبل کے حوالے سے یہی دو پارٹیاں, ہاں حکومت ختم ہو جائے, ملک میں الیکشن کا سما ہو, بے شک جو بھی پارٹی جس سے بھی بات کرے ان کی مرضی, کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر مسائل کا تعلق, ایشو کا تعلق ان ایشوز سے ہو, ان مسائل سے ہو, ان نکات سے ہو جس کا تعلق پی ڈی ایم میں دیگر شامل جماعتوں کا بھی ہے, تو پھر وہ کیوں باہر ہے, وہ کیوں باہر ہے؟ یہ سوال تو جنون ہے, پھر تو پوچھنا چاہیے نا. مولانا صاحب کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے, پھر تو دیگر پارٹیوں کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے. اچھا, کل مولانا فضل الرحمان صاحب کی تو ملاقات ہو گئی نا وزیر اعظم سے, کیا مطمئن ہوئے مولانا؟ ان کا کوئی تسلی بخش جواب آیا؟ اور دوسرا, اب وہ مولانا اب نواز شریف صاحب سے ملنے دبئی جا رہے ہیں. دیکھیے, ابھی تک تو میں تو ہوں کوئٹہ میں, اور کل یہ جو صورتحال بنی, مولانا صاحب کی میاں شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی, اس ملاقات کی تفصیلات یقیناً مجھے معلوم نہیں ہے, اندر کی تفصیلات ابھی تک اعلامیہ بھی نہیں آیا, لیکن اتنا اعلامیہ آیا ہے کہ ملاقات ہوئی ہے. تو میرے خیال میں یہ ملاقات اگر شہباز شریف صاحب سے ہوئی ہے, اگر امور اجتماعی ہے, تعلق پاکستان کی سیاست سے ہے, تو یہ صرف مولانا صاحب اور شہباز شریف کے بیٹھنے سے بھی یہ مسائل حل نہیں ہوں گے, بلکہ تمام پارٹیوں کی قیادت بیٹھ کے پھر آگے بڑھ سکتے ہیں. صحیح. ویسے آپ مولانا یہ فرمائیں کہ یہ 1 سال کی 1.25 سال کی جو پرفارمنس ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت کی, جس کا آپ بھی حصہ ہیں, اس سے جمعیت علماء اسلام مطمئن ہے؟ فلڈ کے حوالے سے کچھ شکایات ہیں, بلوچستان کے ایشوز کے حوالے سے جو شکایات ہیں وہ ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کہہ سکیں کہ آپ مطمئن نہیں ہیں موجودہ حکومت کی پرفارمنس سے؟ دیکھیں نا, میں حکومت کا حصہ ہوں. یہ بہت بڑی ستم ظریفی ہوگی کہ میں پی ڈی ایم میں شامل جماعت اور حکومت کا حصہ, اور میں حکومت کی ذمہ داری نہ لے لوں. جتنی میری پارٹی کی حجم ہے
اور ہر پارٹی کو یہ کرنا چاہیے، پیپلز پارٹی ہو یا دیگر جو حکومت کا حصہ ہے، یہ سب کا مشترکہ، اگر نقصان ہوگا تو بھی سب کا ہوگا، اگر فائدہ ہوگا تو بھی سب کا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میری 4 وزارتیں اگر اس میں اچھائی ہے تو میں اچھا ہوں، اگر فرض کرے PMLN کی وزارتیں اس میں برائی ہو تو حکومت برا ہے لیکن میں اچھا ہوں، پیپلز پارٹی کہے کہ میں تو اچھا ہوں، وزارت خارجہ بہت اچھی چلا رہے ہیں ہم، تو پھر اچھا ہے، PMLN غلط نہیں۔ اگر جہاں جہاں بھی کوتاہیاں ہیں یہ سب کی ہے، اگر ہم نے کارکردگی دکھائی ہے تو یہ بھی سب کی ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہاں تک تو جمعیت علماء اسلام بالکل مطمئن ہے کہ ہم نے جو بھی فیصلے کیے اس 13-14 مہینے میں وہ مل کے کیے ہیں، مشاورت سے کیے ہیں۔ بنیادی مسئلہ اس ملک میں معاشی عدمی استحکام کیا تھا جو PTI کی حکومت سے ہمیں ملا، پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، ملک کو پاکستان کو سری لنکا بننے سے بچ گیا۔ میری پارٹی یا دیگر پارٹیوں کی ووٹ بینک کو نقصان پہنچا لیکن کوشش ہم نے یہ کی کہ پاکستان ڈیفالٹ نہ ہو، پاکستان سری لنکا نہ بن جائے۔ اب معاملہ یہ ہے حافظ صاحب، معاملہ یہ ہے کہ ANP ظاہر آپ کا مقابلہ ہے بیٹل فیلڈ میں KPK میں، ایمل ولی خان صاحب کہتے ہیں کہ غلام علی کی حمایت کر کے عظیم غلطی کی، سمر بلور صاحبہ کہتی ہیں کہ گورنر ہاؤس میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرح وہاں کرپشن چل رہی ہے اور پوری بات یا منہ نہ ہی کھلوائی جائیں تو بہتر ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ ایمل ولی خان صاحب نے خود ہی غلام علی صاحب کو نامزد کیا تھا یا سجیسٹ کیا تھا گورنر کے لیے، اور اب وہ بات بھی کر رہے ہیں، آپ کے خلاف بھی آ گئے ہیں۔ کیا واقعی آپ کی جماعت کرپشن کر رہی ہے؟ گورنر KPK کرپشن کر رہے ہیں اور آپ ان کے لوگ بھی توڑ رہے ہیں، آپ ان کے لوگ بھی توڑ رہے ہیں، یہی شکایت لیگ کو بھی ہے۔ دیکھیے میرے بھائی، بات یہ صحیح، ہم سارے عوامی لوگ ہیں، ہم سارے جمہوری لوگ ہیں، سیاسی پارٹیاں ہیں۔ ANP نے بھی خیبر میں حکومت کی ہے، جمعیت علماء اسلام کی بھی حکومت رہی ہے۔ ہم اور ANP 70 کی دہائی میں جب بلوچستان میں سردار عطا اللہ مینگل مرحوم وزیر اعلیٰ تھے، JUI ان کی اتحادی تھی، خیبر پختونخوا میں مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ وزیر اعلیٰ تھے، ANP اس کی اتحادی رہی۔ اس وقت سے پاکستان بننے سے قیام سے پہلے بھی ہم ایک دوسرے کی اتحادی رہے۔ آج ایک مسئلہ گورنر کا آیا ہے، گورنر کی نامزدگی مولانا صاحب نے اکیلا نہیں کیا، PDM میں شامل جماعتیں، حکمران اتحاد، ANP اس میں شامل، سب نے اتفاق سے کیا۔ نمبر 2، 4 صدق کے ایک بڑے جلسے میں ایمل ولی خان نے اعلان کیا اور پوری ہزاروں جلسوں میں ہزاروں لوگ جو شریک تھے ان سے اعتماد بھی لیا۔ تو جب اتفاق سے آیا، اگر فرض کرے گورنر کے خلاف آپ کے پاس شکایات ہے یا تحفظات ہے یا اعتراضات ہے، فورم موجود ہے، ایمل ولی صاحب ہے، امیر حیدر ہوتی ہے، تو مولانا صاحب کے ساتھ آپ بیٹھ سکتے تھے کہ مولانا صاحب یہ، اگر وہ بھی نہ ہے، پیپلز پارٹی کی بھی شکایات ہے، PMLN کی بھی ہے، تو اسلام آباد میں PDM کی صورت میں بھی فورم ہے، حکمران اتحاد کی صورت میں بھی سربراہی فورم ہے، وہاں آپ بیٹھ سکتے تھے، یہ شکایات ٹیبل پر رکھ سکتے تھے، اس کا ازالہ بھی ممکن تھا، بلکہ ہو سکتا تھا۔ لیکن اس کو میڈیا پہ لے کے آنا، ایک خیبر پختونخوا میں ایک ایسا ماحول بنانا جس سے تاثر سیاسی سکورنگ کی آتی ہے کہ مستقبل میں جمعیت علماء اسلام کی ووٹ بینک کو نقصان پہنچا سکے، وہ اگر خدا نخواستہ وہ ارادہ ہو تو میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے۔ ہم سب جمہوری لوگ ہیں، آپس میں بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں۔ بہت بڑے بڑے مسائل ان جمہوری پارٹیوں نے حل کیے مشاورت سے اور آگے بڑھے، تو یہ گورنر پختونخوا سے جو شکایات ہے اس کا ازالہ بھی ممکن تھا۔ اگر کرپشن کے الزام وہ لگاتے ہیں تو بھائی اجو غلام علی تو آج سے آپ نہیں جانتے ہیں، وہ سینیٹر بھی رہے، پشاور کے ناظم بھی رہے، اس کا بیٹا آج بھی پشاور میئر ہے، کبھی بھی ANP نے ان پر ایز اے سینیٹر کرپشن کا الزام نہیں لگایا، کبھی بھی ان پر ایز اے ناظم پشاور کرپشن کا الزام نہیں لگایا، اس کے بیٹے میر پشاور اس پر کرپشن کا الزام نہیں لگایا۔ آج یہ 2 مہینے میں 3 مہینے میں کون سی کرپشن ہوئی جو اس کرپشن کا الزام لگایا گیا؟ میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے۔ اصل فورم وہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ حافظ عبداللہ صاحب، آپ کے وقت کا، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ANP کا موقف لینے کی کوشش کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے سابق وفاقی وزیر اور ANP کے سینئر رہنما غلام احمد بلور صاحب نے. بلور صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بلور صاحب یہ کیا معاملہ ہو گیا کہ غلام علی صاحب کو جب نامزد کیا گیا آپ نے ان کی حمایت کی اور اب آپ کو ان میں خامیاں نظر آ رہی ہیں, آپ کی جماعت ان پہ کرپشن کا الزام لگا رہی ہے. کیا آپ پہلے سے واقف نہیں تھے غلام علی صاحب کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا ہماری دونوں پارٹیاں جو ایک دوسرے کے بہت قریب رہی ہیں. 1970 کا الیکشن ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت میں لڑا. اس کے بعد جب ہم نے 1971 میں حکومت بنائی تو اس کے بعد سب علی خان اور مفتی محمود صاحب کے درمیان بھائیوں جیسا تعلق رہا ہے اور ہمارا بھی بہت اچھا تعلق رہا ہے. اب میرا خیال اگر کوئی مسئلہ ہے تو اب ہمارے ایمل خان جو ہے وہ میرے بھتیجے بھی ہیں, میرے لیڈر بھی ہیں, اور رحمان صاحب بھی میرے بھائی ہیں. تو میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ ان کو کوئی بات آگے پیچھے نہیں کریں گے. اور اچھی بات یہ ہوگی کہ ہمارے گورنر غلام علی خان مل کر ایمل خان کے ساتھ مل کر اپنی بات کر لیں اور پارٹیوں کو ایک دوسرے میں انوالو نہ کریں. اس جھگڑے میں انوالو نہ کریں تو زیادہ اچھا ہوگا. بلور صاحب, یہ ایمل ولی خان صاحب نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام نے بلور صاحب کو, غلام احمد بلور صاحب کو کہا کہ آپ ANP چھوڑیں اور ہماری پارٹی جوائن کریں, تو یہ ایک غیر دوستانہ فعل ہے کہ آپ ہمارے ایک سینئر لیڈر کو جن کی ایک تاریخ ہے ANP کے ساتھ تعلق کی, آپ وفاداری تبدیل کرنا چاہتے ہیں. تو کیا پیشکش ہوئی آپ کو اور کس نے کی؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے خود کی, غلام علی صاحب نے کی, یا کسی اور نے آپ کو پیشکش کی؟ بھائی بات یہ کہ میری ان کے ساتھ بھی بھائیوں جیسا تعلق ہے. مفتی محمود صاحب میرے محسن تھے. مفتی محمود صاحب نے مجھے 2 ووٹ دے کے سینٹ میں بھجوایا تھا. 75 کی بات ہے, آج کی نہیں 75 کی بات. تو میں نے ان کے ساتھ بھی تو بڑے اچھے تعلقات ہیں ہمارے, لیکن میں ان باتوں پہ کوئی کمنٹس نہیں کروں گا. میں بس جو بھی آپ اور جو بات کرنا چاہتے ہیں موجودہ سیاست کے متعلق میں سر و چشم میں حاضر ہوں. صحیح. اچھا یہ فرمائیں کہ موجودہ حکومت کو 15 ماہ ہو گئے, اس دوران IMF کا پیکج بھی مل گیا اور باقی جو ریاست کو ڈیفالٹ سے بچانے کی مہم تھی شروع کی تھی وہ بھی ہو گئی, کامیاب ہو گئی. تو آپ سمجھتے ہیں موجودہ حکومت کی کارکردگی تسلی بخش رہی, اور کیا اب موجودہ حکمران جماعت میں شامل جتنی بھی جماعتیں ہیں اور PDM کی یا غیر PDM, وہ الیکشن میں جب جائیں گے تو عوام کا رد عمل بہت حوصلہ افزا ہوگا, بہت کارکردگی اچھی رہی؟ اصل میں بات یہ بیٹا کہ جو کارکردگی آپ جو دیکھتے ہیں تو پیچھے دیکھیں جب ان کو حکومت ملی تھی تب ملک کا کیا حال تھا. اس وقت ملک کہاں پہ کھڑا تھا, IMF کا کیا نتیجہ تھا, ہمارے جو جتنے دوست ممالک ہیں ان کا ہمارے ساتھ کیا تعلق کیا حالات پیدا ہو گئے تھے. تو اس اتنے بڑے وقت میں انہوں نے آ کے جو سنبھالا اس کو, تو اگر وہ اس وقت یہ نہ لیتے حکومت تو بات کچھ اور ہی ہو جاتی. لیکن اب انہوں نے لی تو پھر انہوں نے ہمت کی اور وہ کہتے ہیں نا مشکل فیصلے کر کے انہوں نے اپنے آپ کو کھڑا کیا. اور آج تو پھر یہ ہے کہ ان کے بھی پیسے آ گئے ہیں اپنے سعودی عرب سے بھی, اور وہ بھی آ جائیں گے تو ملک کو انہوں نے ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا. یہ ان کی ایک بڑی کامیابی ہے میں سمجھتا ہوں. اچھا, یہ 3.5 سال حکومت رہی, بلکہ ان کی تو 4 سال ہی کہنا چاہیے. PTI کے KPK میں 5 سال پہلے بھی 9 سال کی حکمرانی تھی, لیکن اس دوران ANP جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکی. کیا آج وہ PTI کے خلاف پر کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے ٹف ٹائم دیا ہے, یہ ANP, مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی والے تو گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ تو ہر ایک اپنی میں ان کی بات کو تو کوئی کنڈیم نہیں کروں گا. میں یہ کہوں گا کہ ہم نے اپنا پورا جو ہمارا حق تھا ہم نے وہ ادا کیا ہے انشاءاللہ, اور عوام ہمارے ساتھ ہیں. اور جو بھی اسٹیبلشمنٹ نے جو بھی کیا تھا اس کے مقابلے میں سیکنڈ جگہ پر جو ہے تو اکثر ہم آئے ہیں, ہم نے محنت کیا, ہمارا عوام کے ساتھ تعلق ہے. اور سیکنڈ اکثر جگہ پر اسٹیبلشمنٹ کی اس جو ذاتیاں تھیں اس کے مقابلے سیکنڈ ہم ہی ہیں زیادہ تر. جی عباس صاحب. جی
اچھا بلور صاحب، اب معاملہ یہ ہے کہ کے پی کے اندر جو ملک میں حالیہ سیاسی ہلچل ہے، استحکام پاکستان پارٹی لانچ ہو گئی اور وہ بظاہر ابھی تک پنجاب میں ہی اپنے پنجے گاڑ رہی ہے۔ پرویز خٹک صاحب ایک فگر ہیں جن کی ایک پراسرار خاموشی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پرویز خٹک سیاسی طور پر، بطور سینئر سیاستدان اپنا تجزیہ پیش کیجئے، پرویز خٹک اب سیاسی طور پر کیا رخ اپنائیں گے؟ اپنی جماعت کی صورت میں آئیں گے، کہیں کسی اور جماعت میں جائیں گے، یا سیاست سے ہی خود کو لا تعلق کر لیں گے؟ میرے خیال میں کہ وہ اپنی جماعت بنائیں گے ضرور، ایسا لگتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ جو لوگ ہیں، جو پی ٹی آئی والے ہیں، وہ سب ابھی چھپے بیٹھے ہیں، کوئی گرفتار نہیں ہوئے ایک دو آدمیوں کے سوا۔ تو مطلب ہے کہ وہ جو الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے، تو امید ہے یہی کہ وہ اپنی پارٹی بنائیں گے۔ ہمارے صوبے میں تو ایسے پارٹیاں بنتی رہتی ہیں، اور یہاں پر حکومتیں جب بھی بنتی ہیں تو 1937 اور 1946 میں دو الیکشن ہوئے، دونوں میں حکومت ہم نے بنائی تھی، اور ہماری اس وقت ہمارے صوبے میں صرف ایک ہی پارٹی ہوتی تھی، دوسری کوئی پارٹی نہیں تھی، لیکن پھر ہمیں کرش کیا گیا 48 میں ہماری حکومت تھی پاکستان بننے کے بعد بھی۔ تو جب ہماری حکومت کو توڑا گیا تو اس وقت مرکزی حکومت پوری کوشش کے باوجود بھی اپنے لیے صرف 17 آدمی پیدا کر سکے، 33 لوگ ہمارے ساتھ تھے، تو وہ حکومت توڑ کر پھر ہمیں اتنا کرش کیا گیا کہ اور دوسری پارٹیوں کو لایا گیا۔ تو اس میں یہی ہے کہ اب یہاں پر جو بھی حکومت بنتی ہے وہ اکیلی کوئی پارٹی نہیں بنا سکتی، وہ سب مل کر بنائیں گے جو بھی ہوں گے۔ بلور صاحب یہ فرمائیں کہ اگر خٹک صاحب آپ کی پارٹی میں آنا چاہیں، اے این پی میں، اس کو خوش آمدید کہا جائے گا، کیونکہ ماضی میں بھی وہ آپ کے ساتھی رہے ہیں؟ تو اتنی بری بات تو نہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ آئیں تو اس میں تو پھر ہماری لیڈرشپ بیٹھ کر سوچے گی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں تو اس پہ فیصلہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ میرے خیال میں تو اگر ایسا ہوتا ہے، اور وہ ایسا ہوگا نہیں، وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا، وہ اپنی پارٹی بنائے گا، اور یا پھر جائے گا تو کسی پاکستان لیول کی پارٹی پر جائے گا۔ ہمارے سامنے اس کے آنا مجھے مشکل نظر آتا ہے، لیکن اگر آتا ہے تو میری پارٹی کو پھر بیٹھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ غلام احمد بلور صاحب، آپ کے وقت، شاد صاحب آپ کا شکریہ۔ پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، اجازت دیجیے۔